اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بنگلہ دیش کے اس وقت جو دو سب سے بڑے مسئلے ہیں وہ میانمار کے ریفیوجیز کی واپسی اور انڈیا سے CAA اور NRC کی وجہ سے ایک اور ریفیوجی ویو کو روکنا ہے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کی ہیلپ ایک ایسے ملک کی جانب سے آئی ہے جہاں سے شاید میانمار امید نہیں رکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو اس ایشو میں یہاں سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ گامبیا جو کہ افریقہ کا ایک مسلمان ملک ہے، انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میانمار کے خلاف کیس کر دیا ہے۔ گامبیا نے بہت ہی سالڈ کیس بنا کر ICJ میں جمع کروا دیا ہے۔ 500 پیجز پہ ان کی یہ اپیل مشتمل ہے جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 5000 پیجز پر مشتمل سپورٹنگ ایویڈنس بھی گامبیا نے ڈالا ہوا ہے۔ گامبیا کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو جنوری 2020 میں فیصلہ دیا تھا جس میں میانمار کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ روہنگیا پہ ظلم بند کر دے، اس پر آنگ سان سوکی کے جو ملک ہے انہوں نے عمل نہیں کیا، اور ایک بار پھر وہاں پر حالات خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور گامبیا کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی 6 لاکھ سے زیادہ میانمار کے مسلمان وہاں پر موجود ہیں، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ ان پر ایک بار پھر مشکل وقت آنے والا ہے۔ بنگلہ دیش نے گامبیا کے اس عمل کو ویلکم کیا ہے۔ گامبیا نے یہ پہلی بار کیس نہیں کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس سے پہلے بھی نومبر 2019 میں بھی گامبیا نے میانمار کی زیادتیوں کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کیا تھا، اور انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ اپیل کی تھی کہ میانمار کو ان سب لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو کہ ان ناانصافیوں میں ملوث تھے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے گامبیا کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس فیصلے پر میانمار نے عمل کرنے کی بجائے مزید کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ بنگلہ دیش نے اس بار گامبیا کو یہ آفر کی ہے کہ ان کو جو بھی سپورٹ چاہیے اس معاملے میں ہم دیں گے، اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ روہنگیا کے لوگوں کی سیف اور ریسپیکٹ فل واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ 2019 میں جب گامبیا نے میانمار کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس کیا تھا، تب گامبیا کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ گامبیا ویسے تو چھوٹا ملک ہے لیکن ہماری آواز بڑی ہے، جب بھی ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے ہم کھل کے بولتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات جاننا لازمی ہے کہ دنیا کے کئی ملک پہلے ہی بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں روہنگیا کے معاملے میں، جبکہ اپنے نیبرہڈ میں جو ملک روہنگیا ایشو پر کھل کے میانمار کو کرٹیسائز کر چکے ہیں ان میں سب سے اہم پاکستان ہے۔ یہاں پر اب ذرا پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہے کہ پاکستان اگر روہنگیا ایشو میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے تو اس نے میانمار کو JF-17 جہاز کیوں بیچے ہیں؟ یہ سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کچھ فیکٹس بتا دیتے ہیں اس سلسلے میں، جس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستان دراصل کس کے ساتھ ہے اس ایشو میں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر رکھی ہے کہ میانمار روہنگیا کے مسلمانوں پر بدترین ظلم کر رہا ہے، اور پاکستان اس کے خلاف ہے۔ یہ ایک آفیشیل ریزولوشن پاکستان نے پاس کر رکھی ہے، اور پاکستان نے اس ریزولوشن میں میانمار کی حکومت کو سیدھا دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، اور اس ریزولوشن میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ہر اس کوشش کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے میانمار کے مسلمانوں پر ظلم روکا جا سکے۔ خود پاکستان کے اندر 3.5 لاکھ روہنگیا مسلمان رہتے ہیں۔ یہ بھی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بہت ساری انڈین لابیز یہ الزام لگاتی رہتی ہیں کہ پاکستان نے روہنگیا کے ایشو پر کچھ نہیں کیا، الٹا میانمار کو پاکستان نے ایک اپنا جو بہترین جہاز ہے JF-17 تھنڈر یہ بیچا ہے۔ دیکھیں، JF-17 تھنڈر والی جو ڈیل تھی یہ 2016 میں کی گئی تھی پاکستان اور میانمار کے درمیان، اور 2016 تک تو روہنگیا کا ایشو اتنا سامنے نہیں آیا تھا، یہ 2017 سے چل رہا ہے۔ میانمار کے علاوہ ملائیشیا، نائجیریا اور آذربائیجان کو بھی پاکستان نے JF-17 اس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ میں پاکستان لگا ہوا تھا۔ یہ وہی جہاز ہیں جن کے ذریعے 27 فروری 2019 کو پاکستان نے انڈیا کے 2 جہاز ڈاؤن کیے تھے، اسی JF-17 نے ڈاؤن کیے تھے۔ لہٰذا اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی بہترین جہاز ہے، اور یہ چین اور پاکستان کی جوائنٹ پروڈکشن ہے۔ جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی 2019 والی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق میانمار کو اب کون سے ملک ویپن سپلائی کر رہے ہیں۔ اب یہ UN کیا کہتا ہے اب ذرا سن لیں۔ UN کی رپورٹ کے مطابق 7 ملکوں کی 14 کمپنیاں میانمار کو اب تک ویپن سپلائی کرتی ہیں۔ وہ 7 ملک کون سے ہیں؟ نارتھ کوریا، انڈیا، اسرائیل، روس، یوکرائن اور چین۔
اب یہ 7 ملک ہیں جن کی 14 کمپنیاں اب تک میانمار کو 2016 سے لے کر کنٹینیوسلی ویپنز مہیا کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے, انڈیا کا نام ہے اس میں, اور حال ہی میں انڈیا نے تو سب مرین بھی دے ڈالی ہے ان کو گفٹ میں. یہ عجیب بات ہے کہ انڈین لابیز پاکستان کے خلاف یہ مہم چلاتے رہتے ہیں, حالانکہ 3.5 لاکھ روہنگیا پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی آفیشیل ریزولوشنز موجود ہیں میانمار کے خلاف. اس کے باوجود بھی پاکستان کو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں میانمار کے ساتھ ہیں اس ایشو میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود میانمار بھی یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان اس کے جو باغی گروپ ہیں, یعنی جو پرو روہنگیا گروپ ہیں, ان کو پاکستان اور چین سپورٹ کر رہے ہیں. یہ میانمار الزام لگاتا رہتا ہے اور انڈین میڈیا خود اس کو رپورٹ کرتا رہتا ہے. بہرحال روہنگیا کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ بنگلہ دیش کے لیے ہے وہ CAA اور NRC ہے, اور اس سلسلے میں ساؤتھ ایشیا میں اب تک جس ملک کی طرف سے سب سے زیادہ کرٹیسزم انڈیا کے اوپر کیا گیا ہے CAA پہ, وہ پاکستان ہی ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے PM عمران خان کئی بار یونائٹڈ نیشنز کو کہہ چکے ہیں کہ انڈیا میں سے CAA کو ختم کروایا جائے. اب ایسے میں کون کس کے ساتھ ہے اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہ رہے, لیکن اگر میانمار کے اگینسٹ ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے فیور میں ہے تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ ایک ایسا ریزولوشن ذرا میانمار کے خلاف پاس کر لے اپنی اسمبلی سے, جیسا کہ پاکستان نے پاس کیا ہوا ہے, تاکہ آفیشیلی دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون کس کے ساتھ ہے. یہ جو نریندر مودی کی RSS کی حکومت ہے, یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے 2 قانون لے کے آیا ہے, جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا. آزاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا. جنرل باجوہ کو میں آگاہ کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ تیار ہیں ان کے لیے, پاکستان تیار ہے ان کے لیے. That from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, any minority that is persecuted can find citizenship in India. That means that anyone except Muslims can find citizenship in India. So therefore, if you put these 2 acts together, when this act goes all over India, where every citizen will have to prove their citizenship, there are 200 million Muslims in India. So anyone who cannot prove their registration will be deregistered as a citizen. We in Pakistan are not just worried that there will be a refugee crisis. We are worried that this could lead to a conflict between 2 nuclear-armed countries.